مفتی صاحب اسلام نے عورت کو کس طرح عزت بخشی، کس طرح بلند مقام دیا، اور دوسرے مذاہب کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو دیکھنا کہ مذہب نے کس طرح خصوصاً عورت کو بلند مقام دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ جس طرح بھی ویسٹرن ورلڈ کی بات کر رہی تھی، 17ویں صدی تک تو اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو وہاں اس بات پر بحث ہوتی تھی کہ یہ انسان ہے یا نہیں۔ جی، اس طرح کی باتیں ہوتی تھی، تاریخ میں رکھا ہے۔ اور میں نے کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو میں نے خود پڑھا، جینیسس کو، ایکسوڈس کو، نمبر کو، وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو آج بھی جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے وہ حضرت اما حوا کی نعوذ باللہ ان کی وجہ سے ہوتی ہے جو انہوں نے خطا کی تھی۔ مختلف ریلیجنس کے اندر مختلف بات ہے، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حضور نے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہیں وصیت کی گئی ہے تو اپنی والد اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی یعنی وائف کے لیے، ماں کا درجہ ہو گیا، عورت بیوی کے روپ میں، حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لأہلی، جو اپنے گھر والی کے لیے بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بیٹی کی پرورش کرتا ہے، بیٹی کی شادی کر دیتا ہے، انا وہ ہوا، میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے۔ ایک عام عورت کا عزت، مقام، مرتبہ، احترام، یہ مجھے قرآن و حدیث نے بتایا۔ اگر میں اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلنا چاہتا ہوں، تو مجھے عزت دینی ہوگی، مجھے رحم کرنا ہوگا، مجھے معاف کرنے کا جذبہ رکھنا ہوگا، تو پھر میں جا کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پیارا بھی ہو سکتا ہوں، اور میں اللہ اس کے رسول کے نزدیک عبادت گزار بھی بن سکتا ہوں۔ آپا، اگر ہم بات کریں عورتوں کو جو رتبہ دیا اسلام نے، اور پھر اگر دیکھا جائے بلند مقام اعلیٰ صفات والی خواتین، تو اس میں ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کرنا نہیں بھولیں گے، جن کا آج یوم وصال بھی ہے۔ تو حضرت خدیجہ کس لقب سے مشہور تھیں، ان کی اعلیٰ صفات کیا تھیں، اور نبی کریم کا ساتھ انہوں نے کس طرح نبھایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں حرم میں آنے والی پہلی خاتون ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ تھی، اور روایت یہ کہتی ہے کہ ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ نے پوری معرفت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تجارتی قافلہ لے کر شام کی جانب گئے تھے۔ حضرت خدیجہ کیونکہ عورت تھیں، لہٰذا وہ تجارتی قافلوں کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ اس زمانے میں بڑے بڑے بازار سجتے تھے، جیسے عکاظ وغیرہ، اور جس تاجر کو بھی کوئی ہائر کیا کرتا تھا تو وہ تاجر وہاں پہ کام یہ کیا کرتا تھا کہ آگے اپنا مال سجا لیا کرتا تھا، اور پیچھے وہ جو بھیجا کرتا تھا وہ اس کا مال سجا لیا کرتا تھا۔ اب ظاہر جس کا مال آگے ہوا کرتا تھا پہلے وہ بک جایا کرتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ نہ صرف ایک طاہرہ تھی، نہ صرف ایک مطہرہ تھی، بلکہ آپ کی نگاہ انتخاب بھی انہی لوگوں پر پڑتی تھی جو کہ نہایت ایماندار ہوں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مشرکین مکہ، کافرین مکہ سے صادق اور امین کا لقب حاصل کر رہے ہوں، خدیجہ کی نگاہ انتخاب ان پر نہ پڑے؟ حضرت خدیجہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ میرا تجارتی قافلہ لے کر جائے، اور جو دیگر افراد کو میں دیتی ہوں معاوضہ، میں اس کا 2 گنا زیادہ معاوضہ دوں گی۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں 2 سفر شام کے ملتے ہیں، جس میں سے ایک سفر بچپن میں آپ نے کیا تھا، اور دوسرا سفر جو کہ حضرت خدیجہ کا مالی تجارت لے کر گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ہمراہ کر دیا، کہا کہ میسرہ جو کچھ راستے میں دیکھتے جانا وہ آ کر بتا دینا۔ اب میسرہ جب یہ تجارتی قافلہ واپس آیا تو بہت زیادہ مال منافع ساتھ لایا، اور میسرہ کی زبان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے لے کر آیا۔ میسرہ نے کہا کہ آقا زادی میں دیکھا کرتا تھا کہ جس وقت یہ نوجوان چلا کرتا تھا بادل اس کے اوپر سایہ فگن رہتے تھے، جس وقت یہ نوجوان چاہتا تھا کہ کسی درخت کے نیچے بیٹھے تو درخت کی شاخیں اس کے اوپر سایہ فگن ہو جایا کرتی تھی، جس وقت یہ نوجوان چاہتا تھا کہ کسی درخت کے پھل کو توڑے تو وہ ثمربار شاخیں نیچے آ جایا کرتی تھی۔ در حقیقت یہی اصل مال منافع تھا۔ سبحان اللہ۔